ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ اب ایسے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے صحابہ کرام کا جو مقام ہے ان کی شان بتانا چاہ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء حق اور اہل حق مسلمان حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا استثناء کسی صحابی کے تمام صحابہ کرام سے، صحابہ کی پوری جماعت سے، سب کے ساتھ بلا استثناء و بلا امتیاز ہم لوگ محبت کرتے ہیں، سب کو محبوب جانتے ہیں، سب کو پسند کرتے ہیں، سب کو سرتاج مانتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور پھر ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ بھی اعتدال ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں تفریط نہیں کرتے، افراط نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جو ہونا چاہیے نا وہی کرتے، سب کو اپنا مقام دیتے ہیں۔ کل شیء نزعه فی مقامہ فی موضعہ، ہر چیز کو ہم اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، اوپر نیچے نہیں کرتے۔ اوپر نیچے کرنا، افراط تفریط کرنا، غلو تقصیر کرنا، چڑھانا، نیچے کرنا، ذلیل کرنا، اوپر کرنا، یہ ہمارا کام نہیں۔ بس جس چیز کا جو مقام ہے نا اسی جگہ پر رکھتے، ایسا نہیں کرتے کسی سورج کو نیچے گرا دے اور کیا کر لے للٹین وغیرہ کو اوپر کر دے چاند اور سورج کی جگہ پر، نہیں، جس کا جو مقام ہے بس وہی پر رہے، یہ بہتر بات ہوگی۔ افراط تفریط کرنا یہ ہمارے لوگوں کی عادت نہیں ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں، علماء حق اور علماء خیر کی عادت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے جو میراث میں ہمیں بات ملی ہے نا وہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہے۔ یہود و نصارہ کی طرح یا فرق باطلہ کی طرح افراط و تفریط کرنا بہتر نہیں ہے۔ کیا کر لے نعوذ باللہ، یا تو اللہ تعالیٰ کو معطل سمجھے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح مجسم مشبہ سمجھے، اسی طرح سے اللہ کے متعلق کیا کر لے صفات وغیرہ کا انکار کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے جا جو ہے کیا کر لے صفت ثابت کر لے، ایسی چیزیں گاڑ دے اور بنا دے جیسے مشرکین بت پرست کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بناتے، سب بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، یہ ہم مانتے۔ اس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام محبت والے ہیں، ان سے محبت کی جائے گی، نفرت بغض نہیں کیا جائے گا، اور سب کا الگ مقام ہے، سب کو کیا کرتے ہیں ہم اپنے لیے سرتاج مانتے ہیں، قابل اقتداء سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے نا کہ کسی نبی کو خدا کا درجہ دینا ہے، نعوذ باللہ کسی نبی کی نبوت سے انکار کرے، اس کو کیا کر لے نعوذ باللہ اس کی توہین کرے، اس کی گستاخی کر لے، ایسا ہم لوگ جائز بھی نہیں سمجھتے اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کسی کو۔ اسی طرح سے وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، صحابہ میں سے کسی سے ہم براءت اختیار نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نعوذ باللہ فلاں صحابی سے بیزار ہے، یہ کیا کر لے اس کی توہین کر لے، گستاخی کر لے، اس کی شان میں بدگوئی کر لے، ہذیان سرائی کر لے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی کے شان، کسی بھی صحابی کے حق میں شان میں بری بات کہنا ہم اس سے بہت دور ہے، ایسا نہیں کہتے، بلکہ کلمہ خیر کہتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو شخص صحابہ سے بغض کرتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ہم بھی ایسے لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم کیا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی کریں گے، کیونکہ جو صحابہ کو کیا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے تو وہ خود ذلت کا مستحق ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو شخص صحابہ کی شان میں حق میں بری بات کہتا ہے، نازیبہ کلمات کہتا ہے نا، تو ایسے لوگوں سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، تمام صحابہ کرام کو خیر کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں، ہر صحابی کی شان میں کلمہ خیر کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے بے ادبی کا کلمہ،
گستاخی کا کلمہ، توہین کا کلمہ، تحقیر کا کلمہ، تذلیل کا کلمہ، تمسخر کا کلمہ، استہزاء کا کلمہ نہیں کہتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے، اس سے انسان مومن بنتے، محسن بنتے، متدین بن جاتا ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کے ساتھ بغض کرنا، ان کی تذلیل و تحقیر کرنا، ان کی گستاخیہ کرنا، مذاق اڑانا، اس سے انسان نعوذ باللہ کافر ہونے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر بعض صحابہ کی تکفیر کر جیسے عمر، ابو بکر یا حضرت عائشہ کے متعلق افق کرے تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ اگر دیگر صحابہ کے متعلق کچھ اسی باتیں کرے نا تو پھر منافق ہو جائے گا، سرکش بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، دین ایمان اس کا برباد ہو جائے گا، جہنم رسید ہونے کے متعلق اس کا قوی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے متعلق اعلان رضامندی کیا ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، تو جب اللہ ان سے راضی ہے نا تو کس کا حق بنتا ہے کہ ان کے متعلق کیا کہے، کوئی بات کہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، تمام صحابہ چاہے سابقین ہو یا ان میں متاخرین ہیں، بہت سارے درجات ہیں نا صحابہ میں، بدرین، احد والے، مہاجرین اولین، بعد میں ہجرت کرنے والے، اس طرح سے شروع میں اسلام لانے والے، بعد میں اسلام لانے والے، بعض میں کیا تھے کم عمر تھے، بعض صغار تھے، بعض کبار تھے، بعض زیادہ افضل تھے، بعض ذرا کم افضل تھے، لیکن تمام تو کیا تھے، شرف صحابیت میں شریک تھے نا، شرف صحبت سب نے اٹھایا ہے۔ تو سب سے کیا ہے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، سب کے لیے اللہ نے جنتی تیار کی ہوئی، تو عشرہ مبشرہ کے لیے خوشخبری ملی، دیگر صحابہ کے لیے بھی انفراداً اجتماعاً بھی خوشخبری ملی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کے شرائط تھی نا اور جو کیا تھے اصول تھے، ارکان، سب صحابہ میں پائے جا رہے تھے، اور ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، اور خود کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہم جیسے بنو۔ تو یہ کہنا ہر کسی کے لیے مناسب نہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ اسے یہ بات کرے نا کہ کونوا مثلنا، یہ تو صرف صحابہ حضرات کہہ سکتے کہ کونوا مثلنا، ہم جیسے بنو۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ اس طرح سے بیعت رضوان والے جو صحابہ تھے ان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم لا تتخذوہم، صحابہ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعد عرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا نا تو وہ گویا مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ صحابہ کا جو اخلاص ہے نا اس تک ان کے اخلاص تک تمہارا اخلاص نہیں پہنچ سکتا، وہ اگر ایک کھجور بھی خرچ کرتے نا، تم اگر 100 نہ خرچ کرو پہاڑ کے برابر، احد کے برابر، تو تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔